بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تعالی ہم تمام کی نیکیوں کو شرف قبولیت بخشے اور اللہ تعالی یہاں بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی اس مجلس کے بدلے میں حشر کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اللہ تعالی حشر کی پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے. بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کل کے درسوں میں ہم نے بہت ساری باتیں سنی، لیکن آج جو درس ہوگا یہ بہت سارے باتوں سے مختلف ہوگا. اللہ تعالی مجھے صحیح بولنے اور آپ کو نصیحت آمیز دل سے، جیسے اللہ تعالی نے کہا ان فی ذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نصیحت ہیں، ہر ایک آدمی سنتا ہے، لیکن لمن کان له قلب، لیکن جو دل کی آواز دل کے کانوں سے سنتا ہے، او القى السمع، یا بالکل دھیان لگا کر سنتا ہے، وهو شہید، اور وہ حاضر ہے، دل و دماغ سے حاضر ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اسی کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اسی کے لیے ہدایت کا باعث بناتے ہیں. تو کچھ باتیں آج ہمارے سامنے ہیں، یہ باتیں ہدایت سے متعلق ہیں. ہدایت کیا ہے؟ ضلالت کیا ہے؟ ہدایت وہ ہے جو ہم روزانہ ہر نماز میں مانگتے ہیں. جیسے علماء نے سلف نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ 40 رکعت دن بھر کے، آپ حساب لگا لیجئے کتنے ہوتے ہیں، فرض نمازوں کی رکعتیں، پھر قیام اللیل کی اور سنتوں کی جیسے پڑھا جاتا ہے. تو آدمی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں کہ جیسے آدمی پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. الحمد حمد پر جب الف لام لگتا ہے تو اس کی خصوصیت ہو جاتی ہے. کہا الحمدللہ، ساری تعریف ساری بزرگی اللہ کے لیے ہے. اللہ اکبر. اللہ کا جو نام ہے یہ نام کوئی کسی نے نہیں رکھا، اسی لیے اللہ کا نام اسم جل جلالہ ہے، اسم الاعظم ہے. اللہ تبارک و تعالی لم نجعل، کہا کہ ایسا نام ہے کہ اللہ تعالی کا نام کوئی دنیا میں نہیں رکھا، صرف اللہ تبارک و تعالی. جیسے الہ، اگر کوئی عبداللہ رکھتا ہے تو اس کا بھی وہی معنی ہے، اگر عبد الالہ رکھتا ہے تو وہی معنی ہے. تو کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں سارے جہانوں کے رب کے لیے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ کہتا ہے، کھڑے ہوتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آدمی ہدایت مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ٹھہرا ہے، بندگی میں ٹھہرا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، پھر اللہ سے کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے ہدایت دے. ہدایت اس کا نام نہیں تو اور کس کا نام ہے؟ ارے ہم مسجد میں پہنچ گئے، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. ایک شخص حرم کعبہ کا امام ہے، لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے، لیکن وہ بھی کہتا اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے ہدایت دے.
دن میں 5 مرتبہ ہر فرض نماز میں، یعنی 5 مرتبہ فرض نماز کی رکعتوں میں، سنتوں میں، نوافل میں اہدنا الصراط المستقیم۔ دوستو، عزیز و بزرگوں، اس محفل میں نے چاہا تھا کہ جانیں کہ یہ ہدایت کیا ہے، رائٹ گائیڈنس جسے کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے ضد مقابل ضلالت کیا ہے؟ ہدایت کا اپوزٹ گمراہی ضلالت ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ضلالت کیا ہے؟ تو اسی سلسلے میں کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے سامنے ہوں گی۔ جیسے ہدایت کسے کہتے ہیں، پہلے معلوم تو ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم یہاں سے اٹھیں، بہت سارے دروس ہمارے ہوتے ہیں، یہاں سے اٹھنے کے بعد پوچھا جاتا ہے صاحب ہم نے کیا کہا؟ نہیں مولانا سمجھ میں نہیں آیا، شیخ صاحب آپ نے کچھ کہا ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ لیکن اگر کوئی بات، کوئی مسئلہ بتایا جائے جس میں اختلاف ہو تو وہ فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، دوسری چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسے کوئی ایسا مسئلہ بتایا جائے جس میں اختلاف ہو وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اختلافی مسئلوں کا معاملہ یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ بتایا جاتا ہے حدیث کی روشنی میں، اس میں دونوں اقوال ہیں، کچھ لوگوں نے ایک قول لیا ہے، کچھ لوگوں نے ایک قول لیا ہے۔ اگر آدمی کسی پر بھی عمل کر لے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کہا کہ ان کے پاس وہ حدیث ہے وہ اس پر عمل کریں گے، ان کے پاس یہ حدیث ہے اس پر وہ عمل کریں گے۔ جہاں گنجائش ہے آدمی عمل کر سکتا ہے، لیکن اسے آدمی اتنا بات کا پتنگڑا بنا لے، گریبان پکڑ لے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے کہ جہاں بھی جتنا بھی آدمی کے ساتھ نبھا سکتے ہیں، چل سکتا ہے، سامنے والے کے پاس دلیل ہے، ہم اسے منظور کر لیں گے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ سامنے والے کے دلیل کو تسلیم کیا جائے، جبکہ دلیل صحیح ہو۔ دلیل غلط ہو تو ہم نہیں مانیں گے، دلیل صحیح ہو، اس لیے کہ عبادت ہے۔ تو دوستو عزیزو، ہمیں کہتے ہیں کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، ہمیں جانے کہ ہدایت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہی معرفت الحق والعمل بہ، ہدایت اس کا نام ہے کہ حق کو جاننا، حق کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ ایک بات معلوم ہو گئی کہ یہ سچ ہے، معلوم کرنا کہ یہ سچ ہے۔ آپ لوگ اور ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ معلوم کرنے کے لیے کیا سچ ہے، اور آپ اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے تو ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم حق کے متلاشی ہیں، ہم حق جاننا چاہتے ہیں، حق سمجھنا چاہتے ہیں، اور حق کو سنیں گے تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے گا۔ پہلے تو سنیں، آدمی بھاگ جا رہا ہو، حق سننا نہیں چاہتا ہو تو وہ کیسے حق پر عمل کرے گا؟ حق پر عمل کرنے کا مطلب یہ کہ پہلے آدمی حق کو سنے، سمجھے کہ حق کیا ہے۔ تو دوستو عزیزو، ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت یہ ہے کہ آدمی حق کو سمجھے، سنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ کی آیتیں کیسی ہیں؟ ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ہمارے ہاں جو کرسچن ہیں وہ جو گانے گاتے ہیں، ان کے جو پریئر ہوتے ہیں، ان کے جو گانے گاتے ہیں، وہ گانوں میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے ڈھول، بانسری، پتہ نہیں کیا کیا بجاتے ہیں، تب جا کر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کی آیتوں کے لیے اتنا سارا محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آدمی اگر قرآن پڑھے گا، صحیح آواز میں، صحیح تلفظ میں پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کسی باجے بانسری کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں تاثیر دیتے ہیں۔ قرآن جب پڑھا جاتا ہے، سائنسدانوں نے اتنا تجربہ کیا کہ قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو مریض کے سامنے، بیمار کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کے اندر عجیب طرح کی صحت دیتے ہیں۔ یہاں تک لوگوں نے کہا کہ پیڑ پودوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، قرآن کا اثر پیڑ پودوں پر بھی ہوتا ہے۔ دوستو عزیزو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے حق بات آ چکی۔ فمن اہتدی، جو ہدایت پائے گا، فإنما يهتدي لنفسه، وہ اپنے لیے سیدھے راستے پر آتا ہے۔ ومن ضل، اور جو گمراہ ہو جائے گا، فإنما يضل عليها، اس کی گمراہی کا نقصان اسے ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وما انا علیکم بوکیل، اے پیارے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔
جیسے خطیب جمعے کے دن کھڑا ہوتا ہے، خطبہ پڑھتا ہے، کہتا ہے خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے کہ سب سے بہترین راہ ہدایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ہدایت ہے۔ دوستو عزیزو، ہم نے یہ بات جانا کہ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ حق کو جاننا، حق کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں علق سبحانہ تعالی بالہدایہ، اللہ تبارک و تعالی نے جہاد اور ہدایت کو دونوں ایک ساتھ ذکر کیا، اور ہدایت کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ جو مجاہد ہو، جو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہو یا میدان جنگ میں جہاد کرتا ہو، وہ سب سے بڑا ہدایت پانے والا شخص ہے، جو اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہو۔ کیسے؟ ہم آپ کو مثال دیتے ہیں، سنیے۔ کہتے ہیں کہ مکہ مدینے، ہم کچھ دیر کے لیے مدینہ طیبہ کی سرزمین میں جاتے ہیں، سنیے، یہ مدینہ طیبہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہم حج پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر جانے کا معاملہ تھا۔ اب جس نے بھی سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج پر جا رہے ہیں، سارے لوگ جانے لگے، کہا کہ ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے۔ ایک بہت بڑا قافلہ جمع ہو گیا، لوگوں نے کہا 1 لاکھ سے زائد، کئی ہزار لوگ حج پر روانہ ہوئے۔ سارے لوگ، اس میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے مکہ کو چھوڑا، کئی سال ہو چکے تھے، مکے کی گلیاں ان کی آنکھوں میں نظر آتی تھیں، مکے کی وہ مکانات ان کو یاد آتے تھے۔ کہا کہ آج اللہ کے نبی کے ساتھ ہم جائیں گے، مکہ دیکھیں گے، اپنے ان گلیوں کو دیکھیں گے، اپنے ان مکانات کو دیکھیں گے، بڑے اس کے ساتھ آئے۔ لیکن مکے کے قریب جب پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی جو کھڑی تھی بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا خلات القصوى، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ قصوہ، یہ اونٹنی نافرمان ہو گئی ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، بیٹھ گئی ہے۔ کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہ میری اونٹنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن اس اونٹنی کو اس نے روک لیا ہے جس نے کہا، ان کے ہاتھیوں کو روک لیا جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے تھے۔ اصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، جب ہاتھیوں کا لشکر لے کر وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے پہنچا تو جیسے اس کی ہاتھیاں اس کے فوج کو رون دی، ویسے میری اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا۔ حبسہا حابس الفیل، اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ نے روک لیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ذرا ڈانٹا، پھر اسے یہ کیا تو پھر اٹھ کر چلنے لگی، اونٹنی اٹھ کر چلنے لگی۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے قریب پہنچے تو مکے والوں نے کہا کہ اے محمد کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ صاحب ہم آئے ہیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ اللہ کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ارے مکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے، بڑی عجیب بات ہے۔ کہا کہ نہیں، کہا کہ دیکھیے ہمارے ساتھ جانور ہیں، ہدی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ مکے میں داخل نہیں ہوں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں گے، آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش کی کہ اجازت مل جائے، لیکن اجازت نہیں ہوئی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کہا کہ اگر مکے والے میرے سامنے کوئی معاہدہ رکھیں، پروپوزل رکھیں تو میں ماننے کو تیار ہوں۔ لوگ آتے رہے، جاتے رہے، مسلمانوں کی طرف سے ایلچی جاتے رہے، نہیں مصالحت کے لیے لوگ گئے، اور پھر کفار قریش کی طرف سے بہت سارے لوگ آئے۔ لیکن آخر میں ایک شخص آیا جس کا نام سہیل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، اس آدمی کو دیکھا، ارے چلو اب سہیل آ گیا، اب معاملہ آسان سہل ہو جائے گا۔ سہیل کے معنی ایزی کے ہیں، سہل، اب سہیل آ گیا تو معاملہ ایزی ہو جائے گا۔ اس سے علماء نے کہا کہ اچھا گمان لیا جا سکتا ہے، جیسے کوئی شریف آدمی آ جائے، ہم کہ ارے بھائی یہ بزرگ آ گئے، اب معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ لیکن جیسے لوگ بات کرتے ہیں، اچانک بجلی فیل ہو جاتی، ارے شاید یہ معاملہ خراب ہو جائے گا، بجلی فیل ہوگی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں بلی بھاگ گئی تو کہتے ہیں ارے بلی آ گئی۔ بہت سارے ہمارے اپارٹمنٹ میں ایک بیچاری بیوار عورت رہتی تھی، شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ اب کسی خاتون نے کہا
کہ دیکھیے صبح صبح اس بیوہ عورت کا چہرہ مت دیکھیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں آفت نہ آ جائے۔ وہ بیچاری کی دل پر بڑا گرا گزرا، وہ آئی مجھ سے شکایت کی، دیکھیے شیخ صاحب میرے تعلق سے عورتیں کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں، تو میں بیوہ ہو گئی تو کون سا جرم میں نے کر لیا۔ ایسے عقیدے نہیں تھے، لیکن البتہ اچھا گمان لیا جا سکتا ہے، یہ جاہلیت کے عقیدے ہیں، یہ اسلام اور ایمان کے منافی ہیں، لیکن اچھا گمان جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ اب سہیل آ گئے، معاملہ آسان ہو جائے گا، اور وہ آئے اور معاہدہ لکھا انہوں نے کہ دیکھیے بڑا عجیب معاہدہ تھا، کہا کہ دیکھیے اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں گے، اس سال آپ لوگ واپس چلے جائیں گے، اور جو اس میں جو شقیں لکھی گئی، کہا کہ اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہمارا کوئی آدمی مکے کا آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے۔ ارے بڑی عجیب بات تھی، بڑا عجیب معاہدہ تھا۔ یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا کہ خود سہیل کے بیٹے ابو جندل، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی تھی، مسلمان ہو چکے تھے، بالکل زخموں سے چور، زخموں کی حالت میں، اور بیڑیوں سے یعنی زخم سارا جسم سے خون رس رہا تھا، بھاگ کر اس قید سے چھوٹ کر وہ آئے، دیکھا کہ مسلمان آئے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جیسے ان کو اطلاع ملی، قید سے چھٹکارا پا کر یعنی چپکے سے نکل کر آئے، بڑی مشکل سے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا، معاہدہ لکھا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، میں ابو جندل ہوں، اس کا بیٹا ہوں، مجھے اس کے ظلم و ستم سے نجات دے دیجئے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ معاہدے میں لکھا گیا ہے، ابھی معاہدہ لکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی اپنا آدمی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ جائے تو تم اس کو واپس کر دو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صاحب ابھی معاہدہ لکھ رہے ہیں، ابھی معاہدہ نہیں ہوا۔ تو سہیل نے کہا کہ یہ پہلا آدمی ہے جس پر یہ معاہدہ اپلائی ہوگا۔ کہا کہ ارے بھائی ابھی تو معاہدہ نہیں لکھا گیا۔ کہا ٹھیک ہے، نہیں تو معاہدہ ختم کر دیجیے، اگریمنٹ ہم نہیں کریں گے۔ باپ کہہ رہا ہے کہ اگریمنٹ نہیں کریں گے۔ دیکھیے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہدایت اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جندل کو ہدایت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت منت سماجت کی، کہا کہ بھائی اس آدمی کے معاملے میں یہ چھوڑ دو، اور معاہدے کے بعد سے یہ چیز ہوگا نہیں، تو ہم معاہدہ ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی ترحم کے ساتھ ابو جندل کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کوئی چارہ نہیں۔ ابو جندل کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، کیا میں ان ظالموں کی طرف لوٹایا جاؤں گا؟ یہ لوگ میری بوٹیاں نکالتے ہیں، کیا میں ان ظالموں کے ہاتھوں میں لوٹایا جاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ساتھ آتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں کہ میری تلوار لے لو اور اپنے باپ کو ٹکڑے کر دو، لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اور پھر اس طرح ایک مرد مجاہد دوبارہ کفار مکہ کے ہاتھوں چلا جاتا ہے، پھر اسے قید میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ بیٹے کو ہدایت دیتا ہے جبکہ باپ کافر تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جو باتیں سننے میں آتی ہیں، ابو بصیر، اور اسی طرح وہ آدمی تھے ابو بصیر، بڑی مشقتوں کے بعد بھاگے دوڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دو آدمی جو کفار قریش کے تھے دوڑتے آئے، کہا کہ ابو بصیر مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں اور معاہدہ یہ کہتا ہے کہ ان کو ہمارے ساتھ واپس کر دیا جائے۔ ابو بصیر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں ان کے ساتھ واپس کر دیا جاؤں گا؟ کہ ہاں واپس کر دیے جاؤ گے، لیکن وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات انہوں نے مان لیے، اور وہ دونوں ان کو لے گئے۔ راستے میں ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں میں سے ایک قضائے حاجت کے لیے دور گیا، اور ایک جو تھا وہ تلوار چمکا کر کہہ رہا تھا کہ یہ جو تلوار ہے لات و منات و عزا کی قسم، اس سے میں مسلمانوں کو قتل کروں گا۔ تو بڑا تعجب ہوا ابو بصیر کو، کہا کہ ارے کیا تلوار جی، یہ تلوار نہیں چلے گی جی، یہ تلوار تو لگتا ہے بڑی تیز نہیں ہے۔ کہا کہ کیوں تیز نہیں ہے؟ لات منات عزا کی قسم میں نے کھائی ہے، اس تلوار سے مسلمانوں کو قتل کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا دیکھو میں دیکھ کر بتاتا ہوں کہ یہ تلوار چلے گی کہ نہیں چلے گی۔ تو یہ تو بیوقوف تھا، اس لیے کہ مشرک بیوقوف ہوتا ہے تبھی تو خبروں کی پوجا کرتا ہے۔ اگر مشرک عقل مند ہوتا تو وہ خبر کی پوجا کیوں؟ یہ زندہ ہے، مردے سے مانگ رہا ہے،
یہ بیوقوف نہیں تو عقل مند تھوڑی ہے. یہ زندہ ہے، ہاتھ پیر ہل رہے ہیں، لیکن جو مردہ قبر میں سویا ہوا ہے اس سے وہ مانگتا ہے. تو یہ بیوقوف بھی ویسے ہی تھا. اس نے فوراً تلوار اٹھایا، دیا کہ تم دیکھ کر بتاؤ میری تلوار چلے گی کہ نہیں چلی. اب وہ جو تلوار چلی تو سیدھے اس کی گردن پر چلی. اب دوسرا دیکھا، ارے ایک تو ختم ہو چکا. وہ واپس آیا، تب تک یہ خون میں تڑپ رہا ہے. اور ابو بصیر وہاں سے بھاگے، دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سانس ہاپتے ہاپتے پہنچے. تو یہ جو دوسرا تھا وہ بھاگا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمارے ساتھ اس کو بھیجا تھا، میرا ایک ساتھی قتل ہو گیا، اب یہ مجھے بھی قتل کر دے گا، یہ مجھے بھی قتل کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پناہ مانگی. تب اللہ کے رسول فرمایا کہ نہیں، تمہاری وجہ سے ہمارا معاہدہ ٹوٹ جائے گا، اور بھی ہمارے اور ان کے بیچ میں جنگ بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، اور تمہیں واپس کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھے ابو بصیر. تو لیکن جیسے کہتے ہیں ایسے تمام لوگ نہ تو مکہ پہنچے نہ تو مدینے میں رہے، درمیان میں ایک جگہ انہوں نے پناہ لی، اور جو بھی قافلے آتے تھے ان پر حملہ کرتے تھے. ابو بصیر کے بارے میں جیسے روایتیں آتی ہیں لکھا جاتا ہے کہ اللہ ایک زمانے کے بعد کفار قریش نے خط بھیجا، کہا کہ اے محمد ایسا کرو، وہ جو تمہارے لوگ ہیں ان کو تم اپنے پاس بلا لو. اللہ کے نبی نے فرمایا ارے وہ تو ہمارے نہیں ہیں، ہمارے اگریمنٹ کے حساب سے نہیں. کہا کہ نہیں صاحب، وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن گئے ہیں، ہمارے جو بھی قافلے ادھر سے جاتے ہیں وہ اس میں لوٹ مار کرتے ہیں، ایسا کرو اپنے آدمیوں کو بلا لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان کے پاس پہنچا کہ اپنے سارے اصحاب کو میں بلا لیتا ہوں. تو لیکن کہتے اس سے پہلے ہی ابو بصیر وہ خط پہنچنے کے فوری بعد ابو بصیر کا انتقال ہو گیا. تو کہتے یہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے اصحاب کو دیتے ہیں. تو ہدایت کا معنی ہم نے کہا کہ ہدایت حق کو جاننا اور اس پر عمل کرنا. اور اسی طرح ابن رجب رحمہ اللہ نے لوگوں کی 3 تقسیم کی ہے. لوگ 3 طریقے کے ہوتے ہیں، ایک راشد، ایک غاوی، ایک وال. راشد کے معنی ہیں جو بیٹھ کر ہدایت کی باتیں سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. غاوی وہ ہے جو بیٹھ کر ہدایت کی باتیں سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے. کہا کہ 2 کان ہیں، ایک سے سنا جائے ایک سے چھوڑا جائے، تو کہا کہ وہ غاوی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے ایسے ہیں جس پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. شیطان سے کہا لیکن جو غاوی ہے، گمراہ ہے، وہ تو گمراہ ہوگا. اور تیسرا آدمی وال ولا الضالین، گمراہ، جو نہ حق کی بات سنتا ہے نہ عمل کرتا ہے. کتنے ہوئے؟ 3. ایک راشد جس نے رشد و ہدایت اختیار کی، نیک باتیں سنا اور اس پر عمل کیا. دوسرا غاوی جو گمراہ ہوا، ہدایت کی بات تو سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے. اور تیسرا وہ جو نہ سنتا ہے نہ عمل کرتا ہے. اسی طرح مراتب الہدایہ، ہدایت کے کتنے مرتبے ہیں؟ تو علماء ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہدایت 4 قسم کی ہوتی ہے. آپ کو مجھے کون سی ہدایت ملی ہے؟ ہدایت 4 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہدایت عامہ ہے، ہدایت کہتے ہیں گائیڈنس، ایک عام ہدایت ہے، یہ ہر ایک کو ملتی ہے. کافر کو بھی ملتی ہے، جانور کو بھی ملتی ہے کہ صاحب ادھر گڑا ہے ادھر نہیں جانا چاہیے، بھینس بکرے نہیں جاتے. کافر اپنے عقل سے کماتا ہے، وہ بھی ہدایت ہے، اسے معلوم ہے یہ نرم ہے یہ گرم ہے، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. یہ ہدایت عامہ ہے، عام گائیڈنس جو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور ایک ہدایت ہے جو ہدایت البیان والدلالہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں، یعنی بیان کرتے ہیں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا ثَمُودَ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. کہا کہ جیسے ثمود کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھیے یہ ہدایت ہے، سب قوم سمود کو بتایا گیا کہ یہ حق ہے، یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا. انجام کیا ہوا؟ فَأَخَذَتْهُمْ، بجلی نے، کڑکتی بجلی نے ان کو آ لیا اور سارے کے سارے ہلاک ہو گئے. پہلی ہدایت عام تھی جو ہر ایک کو ملتی. دوسری ہدایت ہدایت البیان والدلالہ، یعنی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ بیان کر دیتے ہیں
اور راستہ بھی بتا دیتے ہیں، بیان کرتے ہیں، راستہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ اور تیسری ہدایت ہے ہدایت التوفیق، یہ ہدایت اللہ کے لیے خاص ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ ہدایت نہیں دی ہوتی تو ہم یہاں نہیں بیٹھے رہتے۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کا یہاں کیا بنتا ہے؟ کوئی چیز بٹ رہی ہے؟ نہیں، جتنے ہم بیٹھے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری خواتین، مائیں، بہنیں، بچے، چھوٹے بچے بھی ہیں۔ صرف اللہ کی رضا نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے۔ ہمارے بیچ میں کوئی لین دین، کوئی ضروریات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ واقف کو جزائے خیر عطا فرمائے، اس پر محنت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم تمام کے بیٹھنے کا بس ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ ہدایت الدلالہ ہے، ہدایت التوفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور یہ توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب جن کا واقعہ ہم نے سینکڑوں بار سنا، لیکن ایک بات میں کہتا ہوں، وہ کہتے تھے واللہ لن یصلوا الیک، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ اے محمد یہ لوگ جو ہیں وہ تم تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ مجھے قبر میں نہ ڈال دیں، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اور ابو طالب کو یہ بھی پتا تھا کہ محمد جو کہتے ہیں بالکل سچ ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اے محمد میں مسلمان ہو جاؤں گا تو لوگ مجھے تانا دیں گے، کہیں گے ارے کیا کر دے گے ابو طالب، جاتے جاتے تم اللہ محمد کے دین پر ایمان لا لیے، ہمارے بتوں کو چھوڑ دیے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کو پردہ کراؤ، تو ارے لوگ کہیں گے کتنی شرمندگی کی بات ہے، اپنے بھائیوں سے پردہ کراتا ہے، دیور سے پردہ کراتا ہے۔ ارے ہمارے پاس نہیں چلتا صاحب، ہمارے پاس اوپن ہے سسٹم، ہمارے پاس پردہ نہیں چلتا، ہمارے پاس تو بھابھی ماں کے برابر ہے۔ ہمارے اصول الگ ہیں، لیکن اسلام کا اصول الگ ہے، اسلام کا قانون الگ ہے۔ عار اس میں یہ ہے، شرمندگی یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے ہیں تو تب شرمندگی ہے۔ اگر اللہ واضح کر دے، جیسے ایک صاحب نے سوال کیا کہ صاحب ہماری ماں نہیں تھی، ہماری بھابھی جو تھی ہم کو بچپن سے پالا، نہلایا، دھلایا اور اس تعلیم کا خیال کیا، اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، جوان ہو گئے ہیں، کیا ہم اپنی بھابھی سے پردہ کریں؟ کہا کہ نہیں، کم از کم تو لحاظ کرنا چاہیے۔ کہہ دیں کہ ہم چھوٹے ضرور تھے، اللہ آپ کی خدمات کا جزائے خیر دے، لیکن اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، اس کا ضرور کچھ نہ کچھ تو خیال کرنی چاہیے تاکہ اسلام کے قوانین کا احترام ہو۔ تو دوستو عزیزو، یہ کہتے ہیں ہدایت التوفیق، یہ تیسری جو ہدایت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ انک لا تہدی من احببت، اسی لیے کہتے ہیں کوئی کسی کو بس راستہ بتا سکتا ہے، لیکن جو توفیق ہے، دلال بیان کر سکتا ہے، جیسے کوئی آدمی بیان کرتا ہے اور راستہ بتا سکتا ہے، دیکھو ادھر جاؤ مسجد ہے بول سکتا ہے، مسجد کا ایڈریس بتا سکتا ہے، مسجد تک ہاتھ پکڑ کر لے جا سکتا ہے، لیکن اسے اندر لا کر وضو بنا کر نماز میں ٹھہرا سکتا ہے، لیکن وہ نماز قبول کرنے کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ایسی نماز کی اسے ہدایت دے کہ وہ قبول ہے، اس کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اور تیسری ہدایت جو ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، ہدایت الی الجنہ ہدایت الی النار، ہدایہ یا تو جنت کی طرف ہے یا تو جہنم کی طرف ہے۔ اور اسی طرح اور ایک چیز جو ہم جانیں گے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کیسے دیتا ہے؟ آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں اترے گا کہ میرا ہاتھ پکڑے سیدھا مسجد تک لے کر آئے، نہیں، اس کے لیے آدمی اسباب اختیار کرے، آدمی راستے اختیار کرے، ہدایت پانے کے لیے، نیک بننے کے لیے آدمی اس کے اسباب اختیار کرے۔ تو پہلا سبب یہ بتایا گیا کہ التوحید، آدمی اگر موحد بنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو داغدار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ تو ایمان لانے کے بعد شرک سے آدمی بچ جاتا ہے، توحید والا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو تب بھی اسے ہدایت ملتی ہے، اور توبہ کرتا ہے تو تب بھی اسے ہدایت ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو تب بھی اسے ہدایت ملتی ہے، اور اسی طرح اپنے اعمال میں خالص ہے، مخلص ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں، اور اسی طرح وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بار بار، جیسے ہم دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے ہدایت دیتے ہیں۔ تو یہ اسباب ہیں آدمی کی ہدایت پانے کی۔ اور اسی طرح بہت ساری رکاوٹیں ہیں جس کے ذریعے آدمی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے، بہت ساری ایسی رکاوٹیں ہیں، یہ اسباب ہیں جس کو حاصل کرنے سے ہدایت ملتی ہے، لیکن کچھ رکاوٹیں ایسی ہیں جس پر آدمی چلتا ہے تو اس کی ہدایت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اس میں کہا گیا السبب الاول ضعف معرفته بهذه النعمہ، اگر آدمی کو احساس نہیں ہو کہ ہدایت کتنی بڑی نعمت ہے تو اسے ہدایت نہیں ملتی، اگر اس کا دل نرم نہ ہو، ہدایت قبول کرنے کا دل نہ ہو تو تب بھی ہدایت نہیں ملتی۔ جیسے مثال دے کر سمجھایا گیا، ایک مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کہا کہ میری مثال ایسی ہے جو ہدایت اور علم اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ بھیجا ہے، کمثل الغیث الکثیر، آسمان سے بہت بارش ہوتی ہے، اصاب ارضا، اب یہ بارش ایک ایسی زمین پر ہوتی ہے جو نرم ہے، اب بارش ہوتی ہے تو زمین پر سے پودے اگتے ہیں، اور لیکن یہ بارش ایسی زمین پر ہوتی ہے جو پتھریلی ہو۔ اللہ کے رسول نے 3-4 مثالیں بیان کی، جو مقصود ہے وہی ہم بیان کرتے ہیں۔ پتھریلی زمین پر ہوتی ہے تو پتھریلی زمین نہ تو پانی کو چوستی ہے نہ تو وہ زمین سے پیڑ پودے اگتے ہیں، تو دل نرم ہونا چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہدایت دیتے ہیں، اگر دل نرم نہ ہو تو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ اسی طرح آدمی حسد والا ہو تب بھی اسے ہدایت نہیں ملے گی، تکبر ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے تھے، بڑے بڑے فقیر لوگ، بڑائی، ٹائلر، کارپینٹر اور دھوبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اب جو بڑے بڑے تاجر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، کفار، وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے جی، تمہارے ساتھ کیسے کیسے لوگ بیٹھتے جی، ہم چاہتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ہوں، بڑے بڑے بیپاری ہوں، بڑے بڑے اسٹیٹس کے لوگ ہوں، تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے۔ جیسے سورہ عبس نازل ہوئی، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت سے روک لیتے ہیں۔ اور اسی طرح آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا ملک بڑھے، میں بڑا آدمی ہوں، تب بھی اللہ تبارک و تعالی اسے ہدایت، بہت سارے اسباب انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں، لیکن جو باتیں اہم ہیں اسے بتا کر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ اسی طرح آدمی ہدایت سے تب بھی روک لیا جاتا ہے تب غلط دوستوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے۔ ہم یہاں ہیں، تمام علماء کے اتفاق ہے، میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں، میری بات کو ذرا غور سے سنیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں مؤذن صاحب نے ظہر کی نماز میں تثویب کہا، یعنی یہ کہا، کبھی انہوں نے بعض روایتیں آتی ہیں الصلاۃ خیر من النوم، کون سی نماز میں کہا، کون سی نماز میں بولنا ہو، فجر کی نماز میں، انہوں نے ظہر کی نماز میں بولا مؤذن۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو چلو یہاں سے چلو، لگتا ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ لوگ بدعتی لوگ ہیں، وہاں سے نکل گئے ہو۔ کہا کہ نہیں، ہم یہاں نہیں رکیں گے، جہاں بدعتیں ہوتی ہیں وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں پڑھا جہاں چاہے نماز ہو جاتی ہے، کیسے ہو جاتی ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 1 کلو تو افطار میں کھا لیتے ہیں، اب پھر 2 کلو گھر جا کے کھاتے ہیں، اب پیٹ جب بھر گیا، اذا امتلأت البطن نامت الفکرہ، جب پیٹ بھر جاتا ہے تو عقل سو جاتی ہے۔ اب ڈھونڈیں گے سب سے قریب میں کون سی مسجد ہے، سب سے تیز پڑھانے والا امام کون سا ہے، پیٹ بھر گیا ہے، اب کھڑے نہیں ہو پائیں گے، 2 باتیں سوچیں گے، سب سے قریب کون سی مسجد ہے، سب سے اسپیڈ پڑھانے والے امام صاحب کون سے ہیں، 20 منٹ زیادہ سے زیادہ کھڑ سکتے ہیں، تراویح ختم ہو جائے، پھر گھر جا کر پھر 2 کلو کھائیں گے، وہ تو بچا ہوا رہتا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، شد مئزرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، آدمی قدر کرے،
اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہم کس حالت میں ہوتے۔ ہم بات ہماری نہیں ہے، ہمارے اطراف جو بھائی لوگ رہتے ہیں ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ رمضان مبارک کی وہ قدر کریں۔ دوستو عزیزو، اسی لیے کہتے ہیں عقبہ آدمی صحیح دوستوں میں بیٹھے۔ مجھے معلوم ہے ہمارے بہت سارے دوست دوسرے مسجدوں میں رہتے ہیں، ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ جائیں، خوب مزے کریں، رمضان کا مہینہ ہے۔ دیکھیں کہ ہم مزے کریں گے لیکن ہمارا دین کیا ہوگا؟ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی خواہش تھی کہ مسلمان ہو جائے، لیکن اس کا ایک دوست تھا، وہ کسی کام سے شام گیا، سریا گیا تجارت کے لیے، وہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ عقبہ بن معیط اسلام کے ذرا قریب ہوا ہے۔ وہ سفر سے واپس آنے کے بعد پوچھا کہ میرا دوست کیسے ہے؟ کہا کہ اس کی بیوی نے بتایا کہ ارے تمہارا دوست تو بے دین ہو گیا جی۔ بے دین؟ ہاں بے دین ہو گیا۔ کیا بے دین کا مطلب یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا؟ وہ سیدھے عقبہ بن ابی معیط کے پاس آیا، کہا کہ عقبہ میں نے سنا کہ لقد صبا، تو بے دین ہو گیا۔ کہا کہ ارے نہیں بھائی میں بے دین نہیں ہوا بھائی، میں تو لات و منات عزا کی پوجا کرتا ہوں۔ کہا کہ نہیں مجھے یقین نہیں آتا، چلو ایسا کرو، دیکھو ادھر محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اکیلے، نہ کوئی چوکیدار ہے، نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے، بس جو چاہے تکلیف دیتا ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگہبانی ہے، بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کہ ایسا کرو سیدھے جاؤ ان کے چہرے پر تھوکو، العیاذ باللہ، پیارے نبی کے چہرے پر، تب ہم مان لیں گے کہ تم اپنے دین پر قائم ہو۔ وہ تو ہو نہیں سکا، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی، وہ الگ بات ہے، لیکن بات کہنے کی یہ ہے کہ برے دوستوں کی صحبت بھی آدمی کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ اگر ہم اور آپ ہدایت چاہتے ہیں، جیسے ایک مثال میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ کوئی چیز مجھے خریدنی ہے، یہ پین میں نے خریدا، ایک شاپ سے خریدا، ایک پین میں نے خریدا، وہ پین میں نے خریدا 20 روپے میں، اور میرے دوست نے اسی پین کو سامنے کی دکان میں سے خریدا 10 روپے میں، اور مجھے معلوم جب ہوگا کہ یہ جو پین میں نے خریدا ہے اسی پین کو میرے دوست نے 10 روپے میں خریدا ہے، تو رات بھر مجھے نیند آئے گی؟ ارے میری عقل کیا ہو گئی صاحب، میری عقل کہاں چلے گئی؟ میں 2-4 اور دکان پوچھ لیتا، اسی پین کو سامنے والے نے 10 روپے میں خریدا، میری عقل مات کھا گئی، عقل کام نہیں کرتی۔ 10 بار بولوں گا، 20 بار روؤں گا، رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اس سے بھی زیادہ غبن، دھوکہ، قیامت کا دھوکہ ہے، ذالک یوم التغابن۔ اللہ تعالیٰ نے حشر کو یوم التغابن کہا ہے۔ تغابن کے معنی ہے ہم دنیا میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، غلط دوستوں کی صحبت میں، بدعتیوں کے ساتھ بیٹھ کر، صوفیوں کے ساتھ بیٹھ کر، ایسے عقل کے اندھوں کے ساتھ بیٹھ کر جو قبر کی پوجا پرستش کرتے ہیں، مریدوں، مرشدوں اور پیروں کے سائے میں جیتے ہیں، قبروں کی مٹیاں چاٹتے ہیں، ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر نہ ہماری نماز صحیح ہوتی ہے، نہ اللہ کی عبادتیں صحیح ہوتی ہیں، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صحیح ہوتی ہے، نہ ہمارا مال صحیح جگہ خرچ ہوتا ہے۔ جو صحیح عالم ہے اس پر 100 روپے خرچ نہیں کرے گا، لیکن مرشد کہے میاں وہاں 1 لاکھ روپے لگا دو تو لگا دے گا، اندھا ہے، یہ تو اندھا ہے۔ جو صحیح دین ہے صحیح جگہ روپیہ خرچ نہیں کرے گا، لیکن غلط جگہ لاکھ روپے خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کہا کہ بس ہمارے مرشد نے کہہ دیا ہم تباہ ہو گئے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو ہمارا ایمان بھی لے جاتے ہیں، ہمارا پیسہ بھی لے جاتے ہیں، پھر ہماری ہدایت ہمارے سے کوسوں دور ہے۔ دوستو عزیزو، بات یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ معوقات ہیں، ہدایت پانے کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ جیسے ہم نے کہا کہ رکاوٹ برے دوستوں کی صحبت، ان سے بچیے۔ یہ لوگ بدعتی ہیں، یہ صوفی ہیں، یہ مشرک ہیں، ان سے بچیے جو ہمارا دین اور ایمان لے جاتے ہیں۔ اپنی مال، دولت، اپنا وقت صحیح جگہ خرچ کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ یوم التغابن، اس غبن والے دن سے ہم تمام بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو بابرکت بنائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنے بیٹے ہیں ان کے مال و دولت میں برکت عنایت فرمائے، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ دین کی راہ میں جو بھی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ اور جیسے کہ میں نے اعلان کیا
کہ آپ کے سامنے ہمارے IRGC کا بروچر ہوگا. جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر خدمت میں حصہ لیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے زکوٰۃ و صدقات کو قبول فرمائے. جو لوگ ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں ان سے ہماری گزارش ہے کہ آپ کی دولت کا ایک بہترین مصرف ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے دگنا پائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی ال محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.